الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن
الأجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول آقا نامدار محبوب کردگار احمد مختار حبیب رب پروردگار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد وہ دروازہ کنے کھولے آئی ادھر بچے نے آوازاں شور ہوندا ہے وہ دروازہ بند کر دو جمعۃ المبارک دے خطبے دے دوران اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا تیسرا سپارہ ہے اور سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 273 جدے وچ اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات دا مال تے انہاں فقراء دے واسطے وے انہاں فقیراں دے واسطے وے جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ روک لے گئے نے اور لا یستطیعون ضربا فی الارض او زمین دے اندر چلن پھرن دی طاقت نہیں رکھدے یحسبھم الجاہل اغنیاء جڑے ناواقف لوگ نے وہ انہاں معذوراں نو غنی اور مالدار تصور کرتے ہیں من التعفف نہ منگن دے سبب لا یسألون الناس الحافا اور وہ لوکاں دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے ترلے کر کے منتا کر کے منگ دے نہیں کسے دے گے سوال نہیں کر دے اور سوال نہ کرن دی وجہ تو نہ واقف لوگ انہاں نو غنی اور مالدار اور امیر تصور کرتے ہیں وما تنفقو اور جو تسی خرچ کرو گے من خیرن کوئی مال فإن اللہ بہ علیم تے اللہ تواڈے او خرچ کیتے ہوئے مال نو جاندا ہے۔ اس آیت مبارکہ دا شان نزول
یہ کہ جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، اور یہ جڑا شان نزول ہے اس صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تفسیر ابن عباس دے وچ تحریر فرمایا ہے۔ اور پچھو اگے ہو جاؤ، تسی کی کلے کلے ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، اگے ہو جاؤ۔ جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن عباس دے وچ تحریر فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگاں نے کیا کہتے ہیں، اور بزرگاں نے جدو مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آئے تو آپ دے نال صحابہ کرام بھی آ گئے۔ انہوں دے کول کوئی مال، کوئی زر، کوئی دولت، کوئی اس طرح دے اسباب نہیں سن، صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ کرام دیاں محبتاں سن۔ نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال صحابہ کرام تو سوا مہاجرین تو سوا اور کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہے سی حضور دے نال تے صحابہ کرام سن یا صحابہ کرام دیاں محبتاں سن۔ اور کچھ صحابہ کرام نے مدینہ المنورہ دے اندر آ کے کاروبار کرنا شروع کر چھڑیا، جو اٹھ کے پیچھے چلا جا، اور کچھ صحابہ کرام نے کو پیشے کرنے شروع کر چھڑے، کو کاروبار کرنے شروع کر چھڑے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے سن کہ جڑے اپنی معذوری دی وجہ تو کاروبار دے واسطے کتنے نہیں سمجھا سکتے، اور چل پھر نہیں سن سکتے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر ہی انہوں نے اس طرح قیام کرنا شروع کر دیتا۔ انہوں کسی نے کچھ دے دیتا کھان دے واسطے تے کچھ کھا لیا، کچھ پین واسطے دیتا تے پی لیا، نہ دیتا تے نہ صحیح۔ اور وہ کسی کے سوال بھی نہیں سن کرتے، کسی دے اگے ہاتھ بھی نہیں سن پھیلاندے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے اوتے توکل کر کے بیٹھے سن۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے تیسرے سپارے تی سورت بقرہ دی آیت نمبر 273 نازل فرما دیتی۔ فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقہ خیرات دا مال جڑا ہے یہ اونا فقیراں دے واسطے وے، اونا درویشاں دے واسطے جڑے خدا تعالیٰ دی راہ دے وچ روک لے گئے نے، جڑے خدا دی راہ وچ محصور کر دیتے گئے نے۔ اور کچھ صحابہ کرام تے اپنے کاروبار دے واسطے تر گئے نے ادھر ادھر سجے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے، لیکن جڑے معذور سن، جڑے چل پھر نہیں سن سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین دے وچ چلن پھرن دی طاقت نہیں رکھتے، کاروبار نہیں سن کر سکتے اپنی معذوری دی وجہ تو۔ تا سارے توجہ غور نال سنو،
لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ خدا دی ذات با برکات دے اوتے توکل کر کے بیٹھے ہوئے نے خدا دے گھر دے وچ، کسے دے کولوں منگدے نہیں، من التعففی، گڑ گڑا کے رو کے ترلے کر کے منت کر کے، لا یسألون الناس الحافا، وہ کسے کے سوال نہیں کرتے، کسے کے ہاتھ نہیں پھیلاندے، کسے دا بوہا نہیں کھڑکاندے۔ اور جڑے ناواقف لوگ نے نا، ناواقف جڑے انہاں دے حالات تو بے خبر نے، جنہاں نو انہاں معذور افراد دے حالات دا پتہ نہیں، وہ کہندے نے تے منگن واسطے جاندے ہی کو نہیں، وہ سمجھدے نے یہ تے منگن واسطے جاندے ہی کو نہیں، یہ تے کسے کے سوال ہی نہیں کرتے، یہ تے کسے کے ترلے ہی نہیں کرتے، کسے کے منتیں ہی نہیں کرتے، یہ تے کسے نو کو جا کے تکلیف بھی نہیں دیندے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسے دے اگے سوال نہیں کرتے، کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاندے، تے یحسبهم الجاہل اغنیاء، جڑے ناواقف لوگ نے وہ انہاں نو مالدار تصور کرتے ہیں، وہ کہندے نے یہ تے کسے کول منگدے ہی نہیں، لہذا یہ جڑے معذور افراد نے انہاں دا کسے اگے جھولی نہ پھیلانا، کسے کولوں نہ منگنا، اس گل دی دلیل ہے کہ بڑے غنی لوگ نے، بڑے مالدار نے، لیکن انہاں دیاں پریشانیاں تو پتہ چلتا ہوئے، جدو بھوک دے اور پیاس دے آثار انہاں دیاں پریشانیاں چوں ظاہر ہوندے نے، انہاں دا چہرہ مرجھایا ہوا نظر آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تعرفهم بسیماہم، تسی انہاں دیاں پریشانیاں تو، انہاں دے چہریاں تو معلوم کر لیندے ہو، پتہ چل جاندہ ہے کہ یہ لوگ کسے کے سوال نہیں کرتے، کسے کے جھولی نہیں پھیلاندی، لہذا یہ لوگ حقدار نے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تسی مال اللہ دی راہ وچ خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تہاڈا خرچ کیتا ہوا مال جاندا ہے کہ تہاڈی نیت کی ہے، کس نیت نال تسی اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کردے ہو۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی سی جس وقت صحابہ کرام کسی کے جھولی نہیں سے پھیلاندے، جڑے معذور افراد سن۔ توجہ نال، دھیان نال، سکون نال، امن نال، چین نال بیٹھو، میری ادھی توجہ بیان والے تے ادھی توجہ تواڈے والے، غور فرماؤ۔ اسی اس آیت مبارکہ دا نزول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اتلا ہاتھ تھلڑے ہاتھ نالوں بہتر ہے، یہ حضور دی حدیث پاک ہے۔ اتے والا ہاتھ تھلے والے ہاتھ نالوں بہتر ہے، کیونکہ اتلا ہاتھ دیندا ہے تے تھلڑا ہاتھ لیندا ہے، تے اتلا ہاتھ تاں ہی دے گا نا جے تھلڑا ہاتھ اگے ہوے گا، تے جے بندہ بغیر شرعی عذر تو کسی کے سوال کری جائے، کئی اج پیشہ وار منگتے ہیں، کاروبار کئی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کدی وہ بوا کھڑکا، کدی وہ بوا کھڑکا، کدی وہ بوا کھڑکا، ویندے بھی صحیح نے، سنتے بھی صحیح نے، بولتے بھی صحیح نے، چلتے بھی صحیح نے، کام بھی صحیح کرتے ہیں، انہوں دے ہوش و واس بھی قائم نے، نہ کوئی انہوں ہاتھوں کی مزوری ہے، نہ انہوں پیروں کی مزوری ہے، نہ انہوں اکھاں کی مزوری ہے، نہ انہوں دماغ کی مزوری ہے، نہ انہوں ذہن کی مزوری ہے، سر تو لے کے پیروں تک بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ہٹے کٹے، بس انہوں نے ایک اپنا پیشہ بنایا ہوا وے، منگنا، سوال کرنا۔ ان لوگوں حدیث پاک یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تھلڑا ہاتھ بہتر نہیں، اتلا ہاتھ بہتر ہے، یعنی دین والا ہاتھ بہتر ہے، لین والا ہاتھ بہتر ہے۔ ہاں لین والا لوے کدوں، جدوں انہوں کوئی عذر ہو، تے بغیر عذر تو ایویں منگی آوے، کہ انہوں دے بارے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جڑا بندہ بغیر عذر تو منگدا ہے، جن نے کاروبار بنایا ہوا بغیر عذر تو منگدا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن او دے منہ دے اوتے ماس نہیں ہوے گا۔ استغفر اللہ، بولو
وہ منہ دے اتنے ماس نہیں ہوئے گا. سارے نے بولے وہ منہ دے اتنے ماس نہیں ہوئے گا. ایک تو مسجد کے کول بھی تھوڑا جہا ریمپ بننا چاہیے. جدوں بھی آتے ہیں موٹر سائیکل والے مسجد کے کول آ کے ٹکا کے ریس دیں بڑی ایک ٹینشن جی بن جاتی ہے. ایک چند ساتھی اتفاق کر کے نا مسجد کول ایک جمپ جہا بناؤ ذرا تاکہ کم از کم کوئی سواری والا آوے تو اپنی سواری تو سلو کرے. اتنے آ کے جان کے ریس دیں. غور فرماؤ, 2 حدیثاں تے قرآن پاک دی ایک آیت میں پیش کیتی ہے. کنہ لوگوں منگنا چاہیے اور کنہ لوگوں منگنا نہیں چاہیے. اور یہ دونوں حدیثاں دا خلاصہ پتہ کی ہے؟ انہاں دونوں حدیثاں دا خلاصہ یہ کہ جدو بندہ بغیر شرعی عذر تو منگے گا آخر نتیجہ کی نکلے گا؟ جدا حق کے انہوں نہیں ملے گا, جدا نہیں حق انہوں مل جاوے گا. کیونکہ بڑے بڑے نرم دل لوگ ہوں نے, وہ آدھے چلو ساڈے بوئے تے آیا ہوئے لہذا خالی واپس نہ آئی جاوے. اور طریقہ بھی ہونا چاہیے, لیکن کم از کم دین والے نوں پہچان بھی کرنی چاہیے کہ میں جو دے رہا وا یہ حقدار کون ہے. وہ کتنے جدا حق نہیں, جڑا مستحق نہیں, انہوں تو نہیں کتنے جا رہا. دین دے ٹائم تے وہ پہچان کرو. یہ کتنے منگتا 2 نمبر تے نہیں, یہ کتنے منگتا 3 نمبر تے نہیں, یہ کتنے مصنوعی یا بنوٹی منگتا تے نہیں بنیا ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقداراں دا حق ادا کرو, لیکن جڑے اصلی حقدار نے انہاں دے نال بے انصافی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو گل کی سمجھ آئی ہے؟ انہاں دے نال بے انصافی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ دین والا بے انصافی کرے کہ نہ لین والا بے انصافی کرے. لین والے نے خیال کرنا چاہیے کہ میں کدا حق لینا وا, میرا اپنا حق ہے یا کسی ہور دا میں حق لینا وا پیا. ظلم ہوے گا ظلم. جڑے پیشہ وار منگتے ہیں نا یہ ظلم کرتے ہیں حقداراں دے اوتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا, بخاری شریف دی حدیث پاک ہے, مسلم شریف دی حدیث پاک ہے, اور انہاں تو علاوہ اور بھی دیگر کتب وچ یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے. محدثین نے مصنفین نے اپنی کتابوں میں حدیث پاک لکھی ہے, اور یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے, یعنی یہ تے سب دا اتفاق ہے. فرمایا اے تواڈے وچوں کئی حقدار نے, کادے؟ آسانی دے, سہولت دے حقدار نے. حضور دی حدیث پاک ہے کہ جس وقت تواڈے وچوں کوئی بندہ امامت کرائے, نماز پڑھائے, نماز پڑھان دے دوران اپنی نماز نو لمیا نہ کرے. نماز پڑھان والا, امامت کروان والا نماز نو لمیا نہ کرے, تخفیف کرے, مختصر کرے, قرات بہت ہی لمبی نہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنہم فیہم الصغیرہ والکبیرہ والضعیفہ والمریض. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم دے لوگ پیچھے کھلوتے ہوندے نے نمازیاں دے وچ. جدوں صفاں بنیاں جاندیاں نے, جماعت کھڑی ہوندی ہے, 4 قسم دے لوگ پیچھے کھلوتے ہوندے نے. فإنہم فیہم الصغیرہ, پیچھے بچے کھلوتے ہوندے نے, والکبیرہ, پیچھے بڈھے بھی کھلوتے ہوندے نے, والضعیفہ, پیچھے کمزور بھی کھلوتے ہوندے نے, والمریض, تے پیچھے بیمار بھی کھلوتے ہوندے نے. 4 قسم دے لوگ چک چک کے نہ آکھو اچوا نہ آکھو سبحان اللہ. 4 قسم دے لوگ صفاں وچ کھلوتے ہوندے نے, بچے, بڈھے, ضعیف اور بیمار. انہاں 4 قسم دے نمازیاں دا خیال کردیا ہویا امام نو چاہیے کہ نماز نو مختصر کرے, بہت ہی لمبی نماز نہ کرے. کیونکہ امام صاحب اگر 2 رکوع پڑھن گے, 4 رکوع پڑھن گے, قرات دے اندر لمبا قیام کرن گے, لمبی قرات کرن گے, تے پیچھے جڑے مریض نے کھلوتے ہوئے انہاں کول نہیں کھلوتا جائے گا. بچے نے انہاں وچ بھی اتنی طاقت نہیں ہوندی, بڈھے نے انہاں وچ بھی اتنی طاقت نہیں ہوندی, ضعیف نے, کمزور نے, انہاں وچ کولوں بھی اتنا نہیں کھلوتا جاندا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں 4 قسم دے نمازیاں دے واسطے سہولت پیدا کردیا ہویا نماز نو مختصر کرو.
کم از کم 3 آیتاں پڑھ لیاں جان، چھوٹیاں 3 آیتاں تے وڈی ایکو آیت پڑھ لی جاوے، نماز پھر بھی ہو جاندی ہے۔ تے ثواب اگر زیادہ لینا ہے لمبی قرات کرن دا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حدیث پاک تے بخاری شریف وچ اور مسلم شریف وچ ارشاد فرمایا، اگر زیادہ ثواب لینا ہوے، لمبی قرات دا ثواب لینا ہوے تے جدوں تسی کلیاں نماز پڑھو پھر بھاویں چھوٹی نماز پڑھ لو تے بھاویں وڈی قرات کر لو، بھاویں چھوٹی قرات کر لو تے بھاویں وڈی قرات کر لو، بھاویں اپنی نماز دے وچ تسی 3 آیتاں دی بجائے بھاویں 6 آیتاں پڑھ لو، بھاویں 12 آیتاں پڑھ لو، بھاویں 24 آیتاں پڑھ لو، پھر بھاویں 1 رکوع پڑھ لو، پھر بھاویں 2 رکوع پڑھ لو، بھاویں 4 رکوع پڑھ لو، کلیاں نماز جدوں پڑھو تے تہاڈی مرضی ہے، بھاویں چھوٹی قرات کر لو تے بھاویں وڈی قرات کر لو، بھاویں لمبی قرات کر لو، لیکن جدوں نماز پڑھاؤ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت مختصر نماز پڑھو، لمبی قرات نہ کرو، کیونکہ پیچھے کمزور بھی کھلوتے نے، طاقتور بھی کھلوتے نے، بچے بھی کھلوتے نے، بڈھے بھی کھلوتے نے، اور مریض بھی کھلوتے ہیں، تندرست بھی کھلوتے نے، تندرست نے تے سن لی قرات بھاویں جنی لمبی مرضی ہوگی، لیکن بیمار کی کرے گا؟ طاقتور نے تے سن لئی، کمزور کی کرے گا؟ بڑے نے تو سن لئی، چھوٹا کی کرے گا؟ اس واسطے ساڈا دین لا اکراہ فی الدین، اے دے وچ سختی نہیں بلکہ ساڈا دین ہے ہی آسانیاں دا نام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں بڑیاں آسانیاں پیدا فرمائیاں ساڈے دین دے وچ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ تعالیٰ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ 2-3 حدیثاں حق دار جڑے نے، کمزور، عمر رسیدہ لوگ اور بڈھے تے کمزور تے معذور افراد، انہاں دی سہولت دے واسطے۔ اور چوتھی حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم تو علاوہ اور بھی کئی کتاباں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ بھوک دی حالت وچ کسے بھوکے نو کھانا کھلاوے، اگر کوئی بندہ کوئی مومن کسے دوسرے مسلمان بھرا نو بھوک دی حالت وچ کھانا کھلاوے گا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انہوں جنتی پھل کھلاوے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھرا نو پیاس دی حالت وچ پانی پلاوے گا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے وچ شرابن طہورا پلاوے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسے حاجت مند نو کپڑا پہناوے گا، جنہوں لباس دی ضرورت ہے، جڑا لباس دا کپڑے دا حقدار ہے، اگر کسے حاجت مند نو کوئی بندہ کپڑا پہناوے گا، لباس پہناوے گا، قیامت والے دن جنت دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں جنتی لباس پہناوے گا۔ جنتی لباس دے بارے آندا ہے سبز رنگ دا لباس، تے سبز رنگ دا جڑا لباس ہے نا، یہ بزرگی دی نشانی ہے، بزرگی دی نشانی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں سبز رنگ دا جنتی لباس پہناوے گا۔ 5ویں حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھرا دی حاجت پوری کرے گا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ او دی حاجت روائی فرمائے گا۔ کوئی بندہ کسے دی مشکل حل کرے گا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ او دی وڈی تو وڈی مشکل حل فرماوے گا۔ جنی دیر تک کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھرا دی نہ کھولیا جی بوا نہ کھولیا جی، ادھر بچیاں دی آواز بڑی ہوندی ہے، کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھرا دی امداد کردا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنی دیر تک وہ اپنے مسلمان بھرا دی امداد کردا رہندا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اونی دیر تک وہ دی مدد کردا رہندا ہے۔ تے کنے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا وچ مخلوق خدا دی خدمت کرن دا موقع عطا فرمایا، کسی نو ایم پی اے بنایا، کسی نو ایم این اے بنایا، کسی نو ناظم بنایا، کسی نو کونسلر بنایا، کسی نو پریزیڈنٹ بنایا، کسی نو چیف منسٹر بنایا، کسی نو پرائم منسٹر بنایا، کسی نو گورنر بنایا، کسی نو دنیا دا کوئی عہدہ عطا فرمایا، کسی نو دنیا دا کوئی عہدہ عطا فرمایا ہوئے۔ یہ عہدے کادے واسطے ملے نے؟ اپنا ذاتی مقصد پورا کرنے واسطے نہیں، یہ دنیا دے عہدے کادے واسطے ملے نے؟ کنبا پروری کرن دے واسطے نہیں،
خود غرضی اور اپنا بینک بیلنس بھرن واسطے نہیں، بلکہ یہ عہدے خدا تعالی نے دنیا دی خدمت کرن دے واسطے تے دین دی خدمت کرن واسطے عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ بندہ آ کے جی میں بڑا بڑا جہاد پہ کرنا وا تو ماردا کنوں رہا مسلمانوں ماردا پیا جڑے کلمہ پڑھتے ہیں، جڑے نماز پڑھتے ہیں، جڑے روزہ رکھتے ہیں، جڑے بزرگوں کے دربار کے اتنے حاضر ہوتے ہیں، ماردا انہوں نے پیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا مارن والے نو نہیں پتا ہوئے گا میں کیوں مارنا وا پیا، تے مرن والے نو بھی نہیں پتا ہوئے گا کہ میں کیوں مرنا وا پیا۔ چند دن پہلے لاہور دھماکہ ہوا وے جہد تقریباً 2 درجن کے نزدیک لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ کل 7 شریف حضرت خواجہ محمد عثمان مروندی آل معروف سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ دے دربار شریف دے اتنے دھماکہ ہوا، تقریباً 70 تو زیادہ افراد شہید ہو گئے اور سینکڑیاں دے حساب نال لوگ زائرین زخمی ہو گئے۔ بھئی یہ کہڑا جہاد ہے؟ یہ کرتے کون نے پیا؟ نمازاں پڑھنے والے، بڑیاں بڑیاں لمیاں نمازاں، بڑیاں بڑیاں لمیاں داڑیاں رکھیاں ہوئی، بڑے بڑے جبے کبے پائے ہوئے ہیں، بڑیاں بڑیاں لمیاں تسبیحاں پھیرتے ہیں، بڑا بڑا جہاد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جہاد کرنے آپ بھائی کہدا جہاد کر دیو تسی کہ اے جہاد کا نام ہے کہ بزرگوں کے قدموں میں لوگ حاضر نے، فاتحہ خوانی کرنے واسطے گئے نے، حاضری دین واسطے گئے نے، تسی انہاں تے خود کچھ حملے پہ کرتے ہو۔ یہ کہڑا جہاد ہے؟ یہ کہڑے دین نے اجازت دیتی ہے اس جہاد کی؟ دہشت گردی تے دنیا دے کسے مذہب بھی جائز نہیں، پاویں کوئی ہندو مذہب ہے، پاویں کوئی سکھ مذہب ہے، پاویں کوئی یہودی مذہب ہے، پاویں کوئی عیسائی مذہب ہے، پاویں کوئی اسلام مذہب ہے، دنیا میں جننے بھی مذہب نے، جننے بھی دین نے، جننے بھی مذہب نے، کسے مذہب دے وچ دہشت گردی کرن دی اجازت نہیں ہے۔ بھئی تسی کہڑا جہاد پہ کرتے ہو؟ یہ کہڑا جہاد ہے؟ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ بولو یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایک مسلمان کی جان بچائی، جس مسلمان نے ایک مسلمان کی جان بچائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھو کہ انہیں پوری دنیا دی جان بچا لی۔ جس بندے نے ایک جان بغیر قصور تو مار دیتی، جن نے بغیر قصور تو بغیر شرعی عذر تو ایک جان نو ماریا، ایک بندے نو بھی قتل کر دیتا، ایک انسان نو بھی قتل کر دیتا، تو ساڈا دین کہندا کہ گویا کہ سمجھو انہیں پوری دنیا نو قتل کر چھڈیا۔ پوری دنیا میں ارباں خرباں مسلمان ہیں، ارباں خرباں مسلمان ہو چکے نے اور ہو رہے نے اور ہوئے نے۔ پوری دنیا دے انسانوں نو مارن دا گناہ جڑا وے او کنوں ہوے گا؟ انہوں ہوے گا جنہیں بغیر قصور تو کسی ایک جان نو مار دیتا۔ اے کوئی جہاد نہیں، اے کوئی جہاد نہیں بلکہ سارے ملک وچ فساد ہے۔ اور پھر بڑے فخر دے نال ذمہ داری قبول کر دیں، اسی مارے ہیں، اسی مارے ہیں، تو کر لو کنیا کو ذمہ داریاں قبول کرو گے؟ اور کنیا کو دھماکیاں دیاں ذمہ داریاں قبول کرو گے؟ کر لو ہاں ذرا کو کنی دیر تک؟ آخر کار جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کہ تسی دنیا والے ہو تے رحم کرو، خدا تعالیٰ تواڈے تے رحم کرے گا، تے جے تسی ظلم کرنا ہے پھر خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قیامت والے دن تے انصاف کرنا ہی کرنا۔ کہندا میں مالک یوم الدین ہاں، میں احکم الحاکمین ہاں، تے بہترین تواڈے واسطے مہربانی کرو، اے دہشت گردی دا خاتمہ کرو،
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی کر کے بکھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو انسانیت نال اچھا سلوک فرمایا تے فرمان دا حکم دیتا، انسانیت نال اچھا سلوک کرن دا حکم دیتا تے اس وقت آپ نے اپنا بیگانہ نہیں ویکھیا، فرمایا کہ اے کمزور ہے، اے ضعیف ہے، یہ دی مدد کرنی چاہیے، پاویں اپنا پاویں بیگانہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ کسی جنگ دے موقع ہوتے فتح ہوئی، ایک کافر لڑکی حضور دی بارگاہ چ پیش کیتی گئی، سر دا ننگا سی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دے سر تے کپڑا دو، حضور نے کی فرمایا دے سر دے اوتے کپڑا دو، او بولو باہر نہیں کہنا ایتھے تے کہہ چھڑو نا ذرا، باہر دی بیبییاں ننگے منہ ننگے سر پھردی ہوندی، کسی دی ضرورت نہیں ہوندی کسی نوں کہہ دے، ساڈی مسلمان بیبی ہوے، مسلمان بہن ہوے، مسلمان دھی ہوے، ننگے منہ ننگے سر باہر نکلدی ہے پئی، کسی دی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں ایویں کہہ دے بی بھنا دھیے بھنا تو ساری عزت ہے، تو مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنی ہے، اپنے سر تے کپڑا لے لے، کسی دی کوئی ضرورت نہیں ہوندی، اوتھے نہیں ایتھے تے کہہ چھڑو، فرمایا دے سر دے اوتے کپڑا دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تے کافر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کافر دی بچی ہے تے بھاویں کافر دی ہے لیکن ہے تے کسی دی عزت ہے نا، او بھاویں دھی ہے تے کسی کافر دی دھی ہے تے عزت ہے نا، یہ دے سر تے کپڑا دو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن سلوک تو متاثر ہو کہ وہ بچی کلمہ پڑھ کے مسلمان، تو بڑا مشہور واقعہ ہے، میں یاد دہانے واسطے ذرا کو سنا دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنہ کنہ نال سلوک کیتا، عمر رسیدہ اور کمزور اور معذور افراد نال آپ نے کس قدر اچھا سلوک کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، چند دن گزرے سن، تھوڑا جہا عرصہ گزریا سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کافراں نے مشہور کر چھڑیا جادوگر جادوگر جادوگر، کافر آپ بھی نہیں سناؤندے، ابو جہل ابو لہب ورگے، اور بچوں کا ذرا کنٹرول کرو مہربانی تہاڈی، اور ہونا بھی منع کرتے سن، خبردار کوئی محمد ابن عبداللہ دے کول نہ جاوے، جڑا یہ کول جاندا ہے انہوں اپنا بنا لینا، تے بندا کہ انہاں نگاہ نبوت کی تاثیر ہی ایسی سی کہ مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی ہو گئی اس کی تقدیر کھوٹی کھری ہو گئی۔ حضور نو ویکھ کے پتھر بھی کلمہ پڑھ جاندے نے، درخت بھی کلمہ پڑھ جاندے نے، یہ کافراں تے نظر جدوں پیندی ہے نا تے وہ کئی کافر نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو گئے۔ ایک مائی سی انہوں ترا کٹ چھڑیا نال، مائیے اپنا آپ بچا کے رکھی کتنے وہ متے نہ لگ جائے، کہ متے ایک نوجوان مکے دے وچ محمد ابن عبداللہ وہ متے نہ کتنے لگ جائے۔ وقت گزریا وہ مائی نے نظریہ بنا لیا مینوں تے کافراں نے بڑا ڈرا چھڑیا ہے، ابو جال نے ابو لہب نے دوجے کدے انہاں دے حواریاں نے بڑا مینوں ڈرا چھڑیا ہے، تے 100 گلی وچ آندے جاندے اتفاق ہو ہی جاندا وے تے میں ہو نہ سکے میں اپنا کوئی سامان کٹھا کر کے اپنے پیکے نہ تر جاواں، مکے وچ میں رہندی ہی نہیں، جے میں مکے وچ رہی تے کدی نہ کدی تے اتفاق ہو ہی جانا نا، وہ متے لگن دا کدی نہ کدی تے اتفاق ہو ہی جاوے گا، تے بہتر ہے کہ وہ متے لگن تو پہلے پہلے اتوں نکل جاؤ۔ انہیں اپنا وہ بسترے کو بھانڈے کو مختصر جہا سامان بنیا، گٹھری ہو گئی وڈی، بھار ہو گیا زیادہ، مائی صاحبہ 2-4 قدم چکے تے پھر تھلے رکھ دے، پھر سال لوے، پھر کوئی تھوڑا جہا رستہ چلے تے پھر سال لوے، پھر ایک گلی طے کرے تے پھر اگے چوک آ جائے، پھر تھلے رکھ کے پھر سال لینا شروع کر دے، کوئی 2-4 گلیاں پھریاں تے جاندی جاندی ساہ لیندی ہے پئی، اور بھرا جان والے میرا ذرا گٹھی چکا دوں، میں جان والے ذرا مینوں گٹھی چکا، مینوں پنڈ چکا چھڈی، ادھروں پنڈ رکھ کے مائی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر ودو ہا دے چہرے والا تشریف لایا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اما ایتھے بہ رہی ہیں؟ وے پترا میں تر چلی ہوں۔ اما کتنے چلی ہیں؟ بس میں ٹر چلی ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا اما کتنے تر چلی ہیں؟ آخے میں ٹر چلی ہوں۔ آخے کیوں؟ آخے سنے تھے محمد نامی ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، تے لوگ جادوگر کہندے نے کہ میں چاہنی ہاں کہ وہ متے لگن تو پہلا میں اتنے نکل جاواں۔ وہ جنوں بھی ملتا ہے جادو کر کے انہوں اپنا بنا لینا۔ میں اپنا دین بچان واسطے تو نکل چلی ہوں، کدھر وہ متے لگ گئی تے او دا قتل کلمہ نہ پڑھنا پی جاوے، میں ٹر چلی ہوں۔ تے اما جاندی کیوں نہیں؟ وہ پتر پار بہت آوے، کسے آنا؟ وہ مائی کہندی ہے وے پترا میرا ہے ہی کوئی نہیں، آنا کنے نے؟ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ پریشان نہ ہو، جدا کوئی نہ ہوئے او دا میں ہوندا۔ بولو جدا کوئی نہ ہوئے او دا، او بولو جدا کوئی نہ ہوئے او دا۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے، نہیں بولو سارے مل کے بولو بلند آواز نال، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ۔ نیند تو نہیں آ گئی ہوئی؟ مل کے بولو بے سہارا نہ سمجھے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے۔ کئی نور جہاں دے گانے آتے ہیں، نہیں آتی تو نبی دی نعت نہیں آتی، شرم آتی ہے تو نبی دی نعت پڑھن لگا آتی ہے۔ مل کے بولو ایسی خوشبو نہیں کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، ایسی مائی کہندی ہے پترا میرا ہے ہی کو نہیں، میں آنا کنوں میں میرے کول؟ اچھا اما جدا کوئی نہ ہوئے ودا میں بن جانا، چل میرے سر تے گٹھی دھار پن میرے سر تے رکھ، میں تینوں چکاندا نہیں بلکہ میں اپنے سر دے اوتے رکھنا۔ تے مائی صاحبہ تو اگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں، اگے اگے مائی تے پیچھے پیچھے ودوہا دے چہرے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ فرمایا تسی دوجیاں دی مدد کرو گے اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا، تسی لوکاں دیاں مشکلاں حل کرو گے اللہ تہاڈی مشکل حل فرمائے گا۔ فرمایا تسی لوکاں دیاں حاجتاں پوریاں کرو گے اللہ تعالیٰ تہاڈی حاجت پوری فرماوے گا، تسی لوکاں دیاں مصیبتاں دور کرو گے اللہ تہاڈیاں مصیبتاں دور فرماوے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مائی صاحبہ تو پریشان نہ ہو، آئے اپنا پار منو چک لے، منو چکا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مائی دی پنڈ چکی، اگے اگے مائی تے پیچھے پیچھے ودوہا دے چہرے والا جاندا ہے۔ چلدے 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 مائی اپنے پیکے اپڑ گئی، دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھولیا گیا،
اچھا مائی اندر گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ہن مینوں اجازت ہے کہ پترا بہ جا پانی پی لے. حضور فرماندے نے اما مہربانی، پترا کھانا کھا لے. اما مہربانی، اے پترا سا لے لے، بڑی دوروں آئے ہمیں پار چکے اسی، گرمی بڑی ہے لہذا پانی پی لے چند گھٹ، سا ہی لے لے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما مہربانی. اچھا پھر پترا ایک نصیحت یاد رکھیں، ایک بولو ایک نصیحت رہا. اما کہڑی نصیحت ہے؟ مائی کہندی ہے پترا جو اور کوئی گل نہیں نہ مننی، پانی نہیں وہ پینا، روٹی نہیں کھانی، سا نہیں لینا، تھوڑا جہا آرام نہیں کرنا، چلو نہ صحیح لیکن کم از کم ایک میری نصیحت یاد رکھی. اما کیڑی؟ مائی کہندی ہے پترا او دے کولوں بچی. او دے کولوں اما کدے کولوں؟ مائی کہندی او جڑا محمد نامی ہے نا نوجوان جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا جنہوں لوکی جادوگر کہندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مائی صاحبہ دے منہ ول ویکھن لگ پے. مائی کی کہندی ہے بھئی دو چار مرتبہ پوچھیا اما کیا کی؟ مائی کہندی ہے پترا او دے کولوں بچی. فرمایا کدے کولوں؟ فرمایا کدے کولوں؟ مائی کہندی ہے او محمد نامی دے کولوں بچی. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی جدے کولوں بچن دیاں نصیحتاں کرنی او میں محمد مصطفیٰ ہوں. ہاں وے پترا تو وے؟ ہاں میں وا. مائی کہندی ہے انہاں لوکاں دا بیڑا غرق، انہاں لوکاں دا بیڑا تباہ جنہاں نے مینوں تیرے کولوں دور رکھیا سی. انہاں لوکاں دا بیڑا تباہ ہو جاوے، انہاں لوکاں دا بیڑا غرق ہو جاوے جنہاں نے مینوں تیرے کولوں دور رکھیا تے مینوں غلط فہمیاں پائیاں. پترا تو ہے ہی بڑا چنگا وے، او تینوں جادو کر کہندے سن، تو نبوت دا دعویٰ کیتا وے؟ ہاں میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ دا آخری رسول ہاں، میں اللہ تعالیٰ دا آخری نبی ہاں. تے مائی کہندی ہے جے تو میں تے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مائی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی. بولو بولو مائی نے کلمہ پڑھیا تے مائی سی کافرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا مائی کمزور ہے، مائی عمر رسیدہ ہوے، مائی کولوں بھار چکیا نہیں جاندا، مائی کولوں گٹھری چکی نہیں جاندی، مائی کولوں پن چکی نہیں جاندی، لہذا کون انہوں اتنے چھڑ کے آئے گا؟ تو نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول نے اللہ تعالیٰ دے آخری نبی تے ساری کائنات دے مالک و مختار ہون دے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مائی صاحبہ دی گٹھری چکی تے جتھے مائی نے جانا سی اتنے چھڑ کے آئے سن. اے اخلاق پیار مائی نے دیکھا تے مائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تے مائی جوان نہیں سی، مائی بڈھی سی، کمزور سی. ایویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن سلوک عمر رسیدہ افراد دے نال تے کمزور لوکاں دے نال تے معذور افراد دے نال. ہوش نہیں ہے حدیث پاک سنو